السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے نبی نے چاند کے ٹکڑے بھی کیے ہیں۔ معاملہ یہ درپیش ہوتا ہے کہ ابو جہل اتنا بڑا مکار تھا کہ وہ ہر وقت نبی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا تھا، ہر وقت نبی کے پیچھے پڑا رہتا تھا اور ہر وقت یہ چاہتا تھا کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی جائے، اور اس طریقے سے ہر وقت نبی کے پیچھے پڑا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر بولا، اے محمد، اگر تم سچے ہو تو ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ اب وہ بھی اس طرح کہ ایک ٹکڑا ابو بیس پہاڑ پر نظر آئے اور دوسرا قعقاع پہاڑ پر نظر آئے۔ اتنا بڑا مکار تھا ابو جہل کہ اس نے کیا کہا، آپ چاند کے 2 ٹکڑے کیجئے، اس طریقے سے کیجئے کہ ایک ٹکڑا ابو قبیس پہاڑ پر نظر آئے اور دوسرا قعقاع پہاڑ پر نظر آئے۔ مطلب یہ تھا کہ دونوں ٹکڑے کافی فاصلے پر ہوں تاکہ اس کے 2 ٹکڑے ہونے میں کوئی شک نہ رہ جائے اور لوگ دور سے دیکھ کر یہ سمجھ جائیں یقیناً چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ اس روز مہینے کی 14ویں تاریخ تھی، چاند پورے شباب پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ عجیب فرمائش سن کر فرمایا، اگر میں ایسا کر دکھاتا ہوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ ابو جہل ان کے ساتھی اتنے بڑے مکار ہیں کہ اگر ہم انہیں یہ معجزہ بھی دکھا دیتے ہیں، چاند 2 ٹکڑے کر کے بھی دکھا دیتے ہیں، تو یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ اس سوال کرنے والوں سن لو، اگر میں تمہیں یہ معجزہ دکھا دیتا ہوں، چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیتا ہوں، تو کیا تم مجھ پر اور اللہ پر ایمان لاؤ گے؟ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تو انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا تھا، ہاں بالکل ہم ایمان لے آئیں گے۔ یعنی ابو جہل اور ان کے ساتھی جو آئے تھے سوال کرنے، سارے لوگوں نے کہا ہاں ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ آپ کے ہاتھ سے ایسا ہو جائے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کا اشارہ فرمایا، اشارہ فرمانا تھا، چاند فوراً 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کا ایک حصہ ابو قبیس کے پہاڑ کے اوپر نظر آیا اور دوسرا قعقاع کے پہاڑ پر نظر آیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اب تو ایمان لیا، اب تو گواہی دے دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ان کے دلوں پر تو قفل پڑے ہوئے تھے، تالے لگے ہوئے تھے، کہنے لگے، محمد، ہم لوگوں کی آنکھوں پر تو نے جادو کیا ہے، ہم لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ کچھ نے کہا محمد نے چاند پر جادو کر دیا ہے، مگر ان کے جادو کا اثر ساری دنیا کے لوگوں پر نہیں ہوا ہوگا۔ مطلب یہ تھا کہ ہر جگہ کے لوگ چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھے ہوں گے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم دوسرے شہروں سے آنے والوں سے یہ بات پوچھیں گے۔ چنانچہ جب مکہ میں دوسرے شہر کے لوگ داخل ہوئے تو انہوں نے چاند کے بارے میں ان سے پوچھا۔ آنے والے سب لوگوں نے یہی کہا تھا، ہاں ہاں ہم نے بھی چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ سنتے ہی مشرک بول پڑے، بس پھر تو یہ عام جادو ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کا اثر ساری دنیا کے لوگوں پر ہوا ہے۔ اور کچھ نے یہ کہا کہ یہ ایسا جادو ہے جس کا اثر جادوگروں پر بھی ہوا ہے، جادوگروں نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر کی آیت نازل فرمائی، قیامت نزدیک آ پہنچی ہے اور چاند شق ہو گیا ہے۔ ایو لوگ معجزہ کو دیکھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی، مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ اتنے ٹھٹے ہو گئے تھے، اتنے بڑے مکار تھے کہ جب انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا سوال کیا تو نبی نے معجزہ دکھایا، انگلی کا اشارہ بھی کر دیا، اس کی وجہ سے چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں، پھر بھی بدکار لوگ بہانہ بنانے لگے اور طرح طرح کے بہانہ بناتے ہوئے وہ لوگ نبی پر ایمان نہ لائے، بہانہ بنانے لگے کہ یہ تو جادو ہے، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ مختلف قوموں کی تاریخ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا صرف مکہ میں نظر نہیں آیا تھا،
بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی اس کا مشاہدہ کیا گیا تھا، دوسرے ملکوں میں بھی اسے دیکھا گیا تھا۔ تو اللہ نے کتنی طاقت دی تھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمارے نبی کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے ڈوبے ہوئے سورج کو اللہ کے نبی نے انگلی کے اشارے سے واپس لے آئے تھے، اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے۔ یہ ہمارے نبی کا معجزہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باپ کا دعوت الحمدللہ رب العالمین۔